تو ناظرین، حسب معمول اسرائیلی فوجی اپنی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان کا ارادہ فلسطین کی مظلوم عوام کو نشانہ بنانے کا تھا، تو اس مقصد کے لیے وہ اپنے ساتھ لے جانے والی بھاری تعداد میں گولہ بارود کو بختر بند گاڑیوں میں منتقل کرنے میں مصروف تھے۔ نہ جانے آنے والے چند گھنٹوں کے بعد کتنے معصوم بچے آج ان کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھونے والے تھے، اور کتنی ہی مائیں اپنے سامنے اپنے تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھنے والی تھیں۔ کتنے باپ اپنے معصوم بچوں کے کٹے پھٹے اعضاء کو اکٹھا کرنے والے تھے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے معصوم بچے اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبوں پر بیٹھ کر ملبے کے ڈھیر کے نیچے اپنی ماں باپ کو تلاش کرنے والے تھے۔ ان کے لیے معصوم روتے بلکتے بچے، آہوزاری کرتی ہوئی مائیں اور بوڑھے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ناظرین گرامی، ان کا مقصد صرف غزہ میں پیش قدمی کرنا تھا، لیکن اچانک ہی لبنان سے اٹھنے والے طوفان نے اسرائیلی فوجیوں کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اور ناظرین گرامی، اسرائیلی فوجی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لبنان کی طرف سے اسرائیل میں ایک ریت کا بھیانک طوفان آ رہا تھا۔ ابتدا میں اسرائیلی فوجیوں نے اسے کوئی گرد و غبار کا ریلا سمجھتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھی، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ طوفان قریب آیا تو اسرائیلی فوجی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسا بڑا ریت کا طوفان نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد فوجی کارروائیاں جاری رکھنا تو دور کی بات ہے، ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ ناظرین، اسرائیلی فوجی کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ریت کا یہ خوفناک طوفان ان پر عذاب الہی کی شکل میں پھیل چکا تھا، جس نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو متاثر کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس طوفان نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ ان کی ملٹری کمنٹس تباہ و برباد ہو گئے۔ یہودی فوجی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے جب اہم ملٹری پوائنٹس پر لگے ہوئے کیمروں کی مدد سے اس صورتحال کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو ہدایات دینا چاہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند سیکنڈ کے اندر اندر اس طوفان کی وجہ سے ان کا سارا مواصلاتی نظام جو تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا کا رابطہ اسرائیلی فوج کے اس حصے سے منقطع ہو گیا، جبکہ بے شمار فوجی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور جو زندہ بچے وہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے غزہ میں مزید پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی فوج جو کہ بڑی اکڑ اور غرور کے ساتھ غزہ پر حملے کے لیے جا رہی تھی، ناظرین گرامی اس وقت عبرت کا نشان بنی بیٹھی تھی۔ اور ناظرین، ایسا ہی ایک عذاب الہی کا سبق آموز واقعہ اسرائیل کے ایک فوج کے بڑے حصے کو متاثر کر گیا۔ اسرائیلی فوج کی یہ بٹالین بظاہر تو غزہ پر زمینی حملے کے لیے تیاری کر رہی تھی، لیکن در پردہ ان کے مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ زمینی حملے کے ذریعے وہ غزہ میں تباہی اور بربادی پھیلاتے جائیں گے، اور غزہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فوری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر پھیلائی جائے گی کہ اسرائیلی فوج نے زمینی طور پر غزہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر شدید اور خطرناک حملہ کر دیا ہے۔ اور ناظرین گرامی، یہ سننے کے بعد حماس کے لیڈر یقینی طور پر غزہ کے شہریوں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور پر باہر نکلیں گے۔ جب حماس کے لیڈر باہر نکلیں گے تو اسرائیل کے خفیہ ڈرون میزائل کے ذریعے حماس کے لیڈروں پر حملہ کر دیا جائے گا، اور ظاہری سی بات ہے کہ حماس کے لیڈروں کے ساتھ ان کی تنظیم کے دیگر اہم عہدے داران بھی ہوں گے۔ اب اس طریقے سے وہ حماس کے لیڈروں کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے اہم عہدے داران کو ڈرون اٹیک سے ختم کر دیں گے، بلکہ زمینی حملے کے ذریعے غزہ میں بسنے والے مسلمانوں کے اہم پوائنٹس اور حماس کے لیڈر کے ٹھکانوں کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زمینی حملے کی آڑ میں ڈرون اٹیک کرنے جا رہے تھے، جس میں حماس کا لیڈر اور تنظیم کے عہدے داران کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی، اور غزہ کے جو علاقے اسرائیل کے حملوں سے بچ چکے ہیں وہ بھی ڈرون اٹیک کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو جاتے۔ یعنی پورا غزہ اور اس کے آس پاس کے علاقے مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ لیکن ناظرین، اپنی تمام کارروائیوں سے لیس جب وہ زمینی طور پر حملے کے لیے اور در حقیقت خفیہ ڈرون حملے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کی رسی کو کھینچنے کا ارادہ فرمایا۔ اچانک آسمان پر کچھ بادل نمودار ہوئے، جس نے بارش کے ساتھ ساتھ طوفان کی صورتحال اختیار کر لی۔ دن کے اجالے میں تاریکی پھیل گئی، اور یہ بارش کا طوفان اتنا شدید تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل کے ویدر ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
کیونکہ ویدر ایکسپرٹس کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں تک غزہ میں کسی قسم کی موسمی تبدیلی کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن چند سیکنڈ کے اندر اندر اتنا بھیانک طوفان آ چکا تھا کہ ہر طرف پھیلنے والے پانی کی وجہ سے اسرائیلی فوج کی گاڑیاں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ انہیں فوری طور پر نہ صرف اپنی پیش قدمی کو روکنا پڑا بلکہ وہاں سے فوری طور پر اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں واپس جانا پڑا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کو ایک طرف تو ریت کے طوفان کی وجہ سے اپنے ملٹری کے نقصان کا شدید دکھ تھا، اور دوسری طرف اس بارش کے نقصان اور طوفان نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان کا یہ خفیہ منصوبہ لیک آؤٹ ہو گیا اور وہ دوبارہ اس پر کام نہ کر سکے۔ اور ناظرین، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے فوجیوں کے ساتھ ایک ایسی صورتحال پہلے بھی دیکھنے میں آئی جب ان پر پرندوں اور جانوروں کے حملے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسرائیلی حکومت کو سبق سکھایا، تو ناظرین اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ اپنی اسرائیلی نیشنل ٹیلی ویژن کو بھی ان واقعات کو رپورٹ کرنے سے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تمام واقعات دنیا کے سامنے ظاہر ہوں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ واقعہ سوشل میڈیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب اسرائیلی حکومت سے ان واقعات کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ طوفان عرب ممالک کی کسی سازش کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ ان واقعات کے بارے میں کسی بھی قسم کی تفصیل میڈیا کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ صرف ان کا یہی مختصر بیان تھا کہ یہ سب عرب ممالک کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ایسے طوفان کسی بھی عرب ممالک کی سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ اور ناظرین یہ علیحدہ بات ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ان واقعات کو منظر عام پر لانے سے روکنے کے لیے ایسے بھونڈے بیانات دے رہی ہے کہ جن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اور خواتین و حضرات، ماضی میں بھی ایسے ہی سرکش اور نافرمان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ یہودیوں اور اسرائیلی حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغامات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یاد نہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ایسے ہی پانی کے طوفان میں غرق کر ڈالا تھا؟ ایسی ایک طوفان سے تباہ و برباد قوم ماضی میں قوم عاد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہی آندھی اور طوفان سے غرق کر دیا گیا تھا۔ قوم سمود بھی بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، اور وہ قوم جب عذاب الہی سے ختم ہوئی تو ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھیں جیسے کھجور کے تناور درخت گرے پڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے آواز ہوا کے ذریعے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں مزید ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔